أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے. بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. اس آیت میں آج کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مصالحت کا کوئی امکان اب باقی نہیں رہا. تو پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کیا کہ قل، آپ ان سے یعنی اہل کتاب سے کہہ دیں، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا اللہ، یہ جو ہمارا اور تمہارا جھگڑا ہے اس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت، اس کا دین یا اس کی عبادت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ اہل کتاب اس زعم کے اندر، اس گمان میں مبتلا تھے، اس گمنڈ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، ان کو تمام تر نوازشیں انہی کے لیے ہیں، تمام نعمتیں انہی کے لیے ہیں، لہٰذا آخری نبی بھی بنو اسحاق میں سے ہی آنا چاہیے تاکہ ان کی خاندانی جو برتری تھی وہ ہمیشہ قائم رہے. اس لیے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حالانکہ پیچھے یہ بات گزر چکی کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دے. تو فرمایا کہ حالانکہ جہاں تک اللہ کی بات ہے وہو ربنا وربکم،
وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ اگر اس نے ایک زمانے میں کسی ایک خاندان کو برتری عطا کی ہے تو دوسرے زمانے میں دوسرے خاندان کو یہ شرف بخش دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری مخلوق کا رب ہے، وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے، اس کی نظر میں سب برابر ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ لہذا تمہیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، مخاصمت نہیں پیدا کرنی چاہیے، لیکن اگر تم نے جھگڑا ہی کرنا ہے، اپنی ضد تعصب ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا، تو پھر وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو صرف اسی خالق کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی اب نہیں مانتے تو تم پر زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ مانو اور اپنے اس میں رہو، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب ہوگا۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں اہل کتاب کا ایک دعویٰ تھا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب انہی کے عقیدے پر یہودی یا نصرانی تھے، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اس غلط دعوے کی تردید کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی یہ بات کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں وہ کس طریقے پر تھے، وہ یہودی تھے، نصرانی تھے، یہ کیا تھے، یہ بات تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ فرمایا کہ یہ حضرات یعنی یہ انبیاء علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیف تھے۔ حنیف کے متعلق کل بھی بات گزری تھی، یعنی خالص اللہ ہی کی عبادت اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور تمہاری یہ یہودیت یا نصرانیت تو تورات اور انجیل کے اندر تحریف کا نتیجہ ہے، اس کے اندر بگاڑ کا نتیجہ ہے جو تم نے اس کے اندر اس کے ساتھ کیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو خصوصاً پہلے آ چکا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ آپ تو حنیف اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، لہذا ان کی نسبت یہودیت یا نصرانیت کی طرف کرنا یہ نہایت قبیح حرکت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ اللہ کے نبی یہودیت یا نصرانیت کا باطل اور غلط طریقہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اور پھر آگے اہل کتاب کی ایک اور زیادتی کو بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے گواہی موجود ہے اور وہ اسے چھپائے۔ اب یہ گواہی کون سی تھی جسے بنی اسرائیل چھپاتے تھے؟ تو یہ گواہی حضور علیہ السلام کی بعثت، قرآن پاک کی حقانیت اور آخری امت کے بارے میں تھی۔ آگے آئے گا دوسرے بارے میں کہ بنی اسرائیل جان بوجھ کر ایسا کر لیتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ لوگ حضور خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو، مگر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق واضح پیشن گوئیاں موجود تھی، واضح نشانیاں موجود تھی، مگر یہ لوگ اناد حسد کی وجہ سے آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ تورات نے جو گواہی پیش کی اور خود ان کے پاس موجود تھی اسے چھپاتے تھے۔ تو انہی کے متعلق یہ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے پاس موجود شہادت کو چھپائے۔ شہادت کو چھپانا ویسے بھی گناہ ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، شہادت کو چھپانے والے کا دل گناہگار ہے، بلکہ صحیح گواہی دینا ضروری ہے، خاص طور پر جب وہ دین کے متعلق ہو۔ گواہی کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی اس سے بڑا ان سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور یہ لوگ فرمایا کہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس قبیح حرکت کا، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا علم نہیں ہے، اور بلکہ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ غافل نہیں ہے تمہاری تمام حرکتوں کو جانتا ہے، لہٰذا وہ جب اللہ چاہے گا، وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی ہے، وہ ڈھیل بھی دے رہا ہے تو کسی حکمت اور مصلحت کے تحت تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو لہٰذا جب وہ چاہے گا تم سے مواخذہ کرے گا۔ اور اگلی آیت وہی ہے، پیچھے بھی گزر چکی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس امت نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ تم اپنے کردار کے ذمہ دار ہو، تم اپنے افعال کے ذمہ دار ہو، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ مطلب یہ کہ اہل کتاب اگرچہ تم اپنی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، مگر تم ان کے عقیدے پر قائم نہیں ہو، تم ان کے عقیدے پر قائم ہی نہیں رہ سکے، لہذا یہ جھوٹی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کے عقیدہ اور اعمال درست تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تمہیں اپنے افعال کی، تمہیں اپنے کردار کی، تمہیں اپنے اعمال کی خود جوابدہی کرنا ہوگی۔ اور یہ تو ملت ابراہیمی کا ایک واضح اصول ہے، قرآن میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضور علیہ السلام نے باپ بیٹے کے متعلق فرمایا کہ باپ کا گناہ بیٹے کی گردن پر نہیں ہوگا، اور نہ بیٹے کی زیادتی پر باپ کو پکڑا جائے گا، ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی طرف محض نسبت کر لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ان کی پوری اتباع نہ کی جائے۔ اور آج کل بھی یہ چیز جھوٹی نسبتیں کرنا اور صرف نسبت پر فخر کرنا بہت زیادہ ہے، تو یہ بات محل میں واضح ہو چکی ہے کہ صرف جھوٹی نسبت سے جو ہے نا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، جب تک کہ جن اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی طرف نسبت کی جا رہی ہے ان جیسے اعمال اور عقیدہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ یہاں پر یہ آیت دوبارہ کیوں لائی؟ پہلے بھی یہی الفاظ، یہی آیت ابھی گزری اس صفحے کے شروع میں، اور ایک صفحے کے بعد پھر یہی آیت۔ تو فرمایا کہ ایک خاص مقصد کی وجہ سے ہے، صرف اہل کتاب کے لیے تو یہ آیت ایک ہی دفعہ کافی تھی، اب یہ جو دوسری دفعہ اس کا تکرار ہے یہ دراصل ہمیں اس سے ہمارے لیے تنبیہ، مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ اہل کتاب کی طرف وہ بھی خالی نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ وہ اپنے عقائد، اپنے اعمال کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے احکام کی پابندی کریں، تو ان کے لیے بھی
نجات کا راستہ کھل سکتا ہے۔ اپنے اعمال کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک اپنے اعمال نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہے۔ آج کل بھی بار بار میں اس بات کس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ بات بڑی پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے اندر ہم مسلمان بہت زیادہ آگے جاتے جا رہے ہیں کہ آج کل پیرزادوں، امیرزادوں، گدی نشینوں، آج کل آپ لوگ دیکھیں نا گدی نشین جو بیٹھے ہوتے ہیں، بعض ایسی ہیں کہ وہ واقعی میں بزرگ تھے، وہ اللہ والے تھے، واقعی میں اللہ والے تھے، لیکن آج جو ان کے جانشین بنے ہوئے ہیں، نہ منہ پہ داڑھی ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کی سنت کا پتہ، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی نیکی ہے، ساری منکرات، ساری بے حیائی فحاشی کے کام ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے خصوصاً کہ وہ ان کے آباء و اجداد کی خالی نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ باپ نیک اور صالح تھا، اللہ والا تھا، تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، بیٹے کو اپنی جوابدہی خود کرنی ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ نسبت بڑی چیز ہے، لیکن نسبت کا فائدہ تب ہے جب جن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے ان جیسا عقیدہ نہ ہو، ان جیسا عمل نہ ہو۔ اس لیے نسبت کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی فکر کرنا، اپنے اعمال کی فکر کرنا، اپنے کردار کی فکر کرنا، اپنی گفتار کی فکر، ہر چیز کی فکر کرنا۔ نسبت تب مزہ ہے اور تب فائدہ ہے جب ہر چیز کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو کچھ اس امت نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کب اور کیا کیا کرتے تھے، بلکہ تمہاری بات پرست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ تم سے سوال ہوگا کہ تم نیکی اور توحید اور صحیح عقیدے پر کاربند تھے یا نہیں، تم شرک، بدعات اور رسومات باطلہ سے بچ سکے یا نہیں بچ سکے، تم توحید کی دعوت دیتے تھے یا مشرکانہ افعال، شرکی افعال کی طرف بلاتے تھے، تم نیکی اختیار کرتے تھے یا برائی میں، لڑائی جھگڑے میں مصروف رہے۔ آج اپنا محاسبہ کر لو، قیامت کے دن تمہارے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا اور اسی کے متعلق پھر فیصلہ ہوگا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی، حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کانوا ہودن، یہودی تھے، او نصارا یا نصرانی، قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، کتم، جس نے چھپائی، شہادتن، گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا، ما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔